بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست ڈاٹ پی کی آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، اہم رہنما اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ آپ کی جماعت نے مارچ کیا تھا، مہنگائی مکاؤ مارچ، جو ہم نے کور بھی کیا تھا۔ آپ سندھ سے آئے تھے اسلام آباد، آپ کی قیادت ساری تھی، آپ نے پورے راستے موبلائزیشن کمپین کی، پنجاب سے ہوتے ہوئے آپ اسلام آباد پہنچے تھے، مگر حکومت میں آنے کے بعد ہی ایک ساتھ 30 روپے اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پرائز کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل جائز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عوامی مارچ اور ایک مہنگائی مارچ اس کو کہیں کہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ تھا۔ اس حکومت نے بالکل آپ کی بات اس جگہ بھی درست ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، لیکن اس سے کچھ وجوہات تھیں۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے اور ہم کبھی یہ رونا نہیں روئیں گے کہ 30 سال کی حکومت، 50 سال کی حکومت، ہمیں ورثے میں یہ چیز ملی ہے، ہمیں ورثے میں وہ چیز ملی ہے۔ بالکل ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں۔ کچھ مشکلات تھیں، کیونکہ جب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی تھی، عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی، حکومت کو پتہ چلا، ماضی کی حکومت کو، کہ ہم گھر جانے والے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے سبسڈی وغیرہ کو کی تھی، اس کی وجہ سے مشکلات تھیں۔ میں لیکن ایڈ کر انشاءاللہ لوں سر، تعالی ایک بات صرف ایڈ کر لیجیے گا۔ آپ نے بھی بات کی عدم اعتماد، تو پھر آپ کی جماعت کے ہی سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ابھی مارچ کا آغاز ہوا ہے اور ڈر کر 10 روپے کم کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، ایک وہ شارٹ ریلیف دیا تھا، اگر اس پہ آپ بات کریں، بالکل اس وقت ہوا تھا، بڑا شارٹ ریلیف دیا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ سچویشن دیکھیں، سچویشن ملک کی بڑی جو ہے، اگر آپ IMF کی بات کریں، دوسری باتیں کریں، دیکھیں ماضی میں اگر میں کرٹیسزم پہ جاؤں تو یہ وہی جماعت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم جس دن منتخب ہوں گے، اگلے دن ہم 200 ارب روپے، 100 ارب ایک کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب واپس دوسرے لے کے آئیں منہ گے، پہ ہاں۔ ماریں گے۔ ہم وہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مشکل پاکستان ملا ہے، ہم نے اس کو جو ہے اس کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ملک کو بحران سے نکالیں۔ اگر آپ کو ملک ایک پرامن ملک، ایک اچھا ملک، ایک معیشت طور پر، معاشی طور پر ایک اچھا ملک ملے تو آپ کی کوالٹیز اس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ لیکن ملک ایک مشکل حالات میں ہے، معیشت بہت خراب ہے۔ پارٹی لیڈرشپ کا اب پتہ چلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اتحادی جماعتیں ہیں ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو جو ہے معاشی طور پر مضبوط کریں گے۔ ہم نے لوڈ شیڈنگ کو کم کرنا ہے، ہم نے روزمرہ کی اشیاء کو کم کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم میں اور ماضی حکومت میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم یہ فرق نہیں بتا سکے اور اسی طرح رہے تو پھر تو لوگ ہمیں کیوں ووٹ کریں گے؟ لہٰذا ہمیں لوگوں کو ایک پریفرنس دینی ہے کہ ہم حکومت میں، اگلی حکومت میں آ کے، الیکشن کے بعد آ کر ہم نے یہ سہولیات اور آپ کے لیے بہتر کرنی ہے۔ تو یہ بڑا مشکل بٹ امپاسبل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس چیز کو اچیو کریں گے۔ چلے فیصل سر، آپ کی جماعت کہتی تھی کہ IMF کے دباؤ میں آ کر بجٹ دیتے ہیں، IMF کے دباؤ میں آ کر سب کچھ کرتے ہیں۔ PTI MF بجٹ کہا، نام دیا تھا آپ نے، مگر ابھی ہم نے پریس کانفرنس سنی ہے، مفتیٰ اسماعیل صاحب نے بھی کل کہا تھا کہ IMF کے کہنے پر ہمیں بڑھانا پڑا ہے۔ تو آپ کا ووٹر آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ کہتے تھے PTI MF بجٹ ہے، تو کیا اب وہ آپ کو نہیں کہیں گے یہ بجٹ بھی IMF کے کہنے پر ہی آپ نے دیا ہے؟ بالکل، ہم نے PTI MF بجٹ کہا تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن پرابلم ہے کہ ہمیں اس وقت حکومت ملی، آپ دیکھیں اب اس کو مہینہ بھی نہیں ہوا، ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے، ہمیں ٹائم چاہیے، تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں، اور انشاءاللہ ہم IMF سے اور ان چیزوں سے جو ہے پاکستان کی جان چھڑائیں گے۔ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم نے لوگوں کو سہولت دینی ہے، ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے، ہم نے بے روزگاری کم کرنی ہے، ہم نے لوڈ شیڈنگ کم کرنی ہے، ہم نے ڈالر کی قیمت کو گرانا ہے، ہم نے معیشت کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ یہ بہت چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے فاسٹ ٹریک پہ کام کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تو چند دنوں میں مخلوط دیکھیں گے حکومت اتنا کہ سب ہم کچھ کر سکتی ہے؟ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کرنا پڑے گا۔ مخلوط حکومت تو دیکھیں 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ملی تھی تو کیا حکومت تھی؟ مخلوط حکومت ہی تھی نا۔ ایک اتحادی کو پکڑ رہے تھے، دوسرا بھاگ رہا تھا، ایک کو پکڑا دوسرے کو پکڑا، تو مخلوط حکومت تھی۔ اس وقت جو ہے ایک بڑے برے حالات میں ہمیں ملک ملا تھا، اس وقت معیشت ہماری اس وقت بھی خراب تھی۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مرگلے کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے ملیٹنٹس موجود ہیں، کسی وقت اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے۔ ہمارے دور میں جو ہے ایک دہشت پاکستان کی گردی عروج تاریخ کا پر تھی، ایسا ہی۔ سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی سوات سے، جب لوگ IIDPs آئے، اس کے بعد جو ہے ہم نے آپریشن کیا، سوات آپریشن کیا، باقی چیزیں کی، ہم نے سیلاب کو فیس کیا جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین فلڈ 2010 میں آیا تھا، اس کو فیس کیا۔ اس کے باوجود بھی ہم نے لوگوں کو روزگار دیا، ہم نے بیسک انکم سپورٹ پروگرام دیا، ہم نے بہت سی چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے گئے، ہم نے 18ویں ترمیم دی، ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جہاں پر آپ کی ول ہو تو چیزیں ہو سکتی ہیں۔
سر عدم اعتماد سے پہلے یہ کہنا تھا کہ ہم صرف الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اور نیب میں اصلاحات کر کے جو نیب کے کالے قانون ہیں ان کو ختم کریں، مگر اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بڑے حکومت پورا کرنے کی طرف جائیں گے، اور آپ کا یہ لگ رہا ہے کہ آپ تیار ہیں معاشی مشکلات سہنے کے لیے بھی سارا کچھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ مدت پوری ہی کریں گے اتنے مشکل فیصلہ کرنے کے بعد؟ دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ججز صاحبان کے سامنے کہا تھا کہ ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد انتخابات کرنا چاہتے ہیں۔ اصلاحات پہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو پریکٹیکلی شو کیا کہ ہم اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا جوائنٹ سیشن دیکھا، آپ نے دونوں ہاؤسز کے سیشنز دیکھے، آپ نے نیب کے حوالے سے دیکھا کہ ہم واقعی ہم اس میں سیریس تھے اور ہم چیزیں لے کے آئے۔ نیب میں جو ہم ترامیم کر رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے تو نہیں ہو رہا، خوش ہونا چاہیے آج کی اپوزیشن کو، کیونکہ جو ہم نے تو بھگت لیا نیب کو، ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھگت لی، ہم نے اغوا برائے تاوان والا نیب بھی بھگت لیا۔ جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا گیا سب کے سامنے ہے، جس طرح نیب نے ہیومن رائٹ وائلیشن کی، جس طرح نیب کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کی، آج اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چیئرمین نیب ہے یا عمران خان ہے؟ آپ لوگوں کو کیریکٹر اسیسینیشن کریں اور اس کے بعد اس کو 2 سال بعد بولیں کہ یہ تو آپ کا میڈیا ٹرائل ہو چکا ہے، آپ باعزت جو ہے ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں ملا، آپ باعزت ہم سے فارغ ہیں۔ لیکن وہ اس 2 سال کی بے عزتی، اس کی کریٹیسائزیشن کون واپس کرے گا؟ لہٰذا ہم اس چیز کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نہ استعمال کیا جائے، دوبارہ پیٹریوٹ نہ بنایا جائے، باقی ایسی چیزیں نہ بنائی جائیں۔ ہم اس کے اندر بھی ریفارمز کر رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے جو چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جس طرح وہ ڈیلیمیٹیشن کریں گے سینسس کا ہے، جب بھی وہ پورا کریں گے پھر حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کب الیکشن کرانا ہے۔ سر نیب میں جو آپ نے چینجز کی ہیں وہ 1999 کے بعد سے قابل عمل ہوں گی، اس کے بعد سے جو کیسز ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا میں نے نیب کا بل نہیں پڑھا، میں نے جو سیلنٹ فیچرز ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں، لیٹ می چیک اٹ، پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کی کیا کیا پوزیشن ہے۔ میں نے بل منگوایا ہے، ابھی مجھے مل جائے گا، تو مجھے اس کو تھوڑا سا پڑھنے دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ختم کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کر ووٹ دیں، ایسی ایک سمرائزیشن بات کر کے یہ بات ہوئی تھی۔ ڈو یو تھنک اٹ از اے گڈ ڈیسیژن فار یور گورنمنٹ؟ دیکھیں جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا احسان ہے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید، جب مارشل لا لگا تھا ضیاء الحق کا، اس کے بعد جب وہ اوورسیز میں رہیں، اس کے بعد جلاوطنی گزاری، انہوں نے جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، ہم اس چیز کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ نہ کریں۔ ہمارا تھوڑا سا اس پہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آر ٹی ایس سسٹم لگایا جائے اور اس کو بٹھا دیا جائے، اس کو سوئچ آف کر دیا جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی جب وہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی شکایتیں ہمیں آتی ہیں کہ ہمارے ایمبیسیز میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اندر نہیں جان دیا جا رہا۔ اب آپ کو کیا پتا ہے کہ اوورسیز، اب دیکھیں اگر میں ایک الیکشن لڑ رہا ہوں، اب میرے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی میرے حلقے کے، میرے علاقے 3-4 ملکوں میں جو ہے وہ تقسیم ہے، اب مجھے کیسے اس پر جو ہے الیکشن مہم چلانی پڑی۔ ہم کہتے ہیں اس بل میں ہم اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے لیے ہم ایک سیٹس مختص کریں، جیسے کشمیر کونسل ہے، اس طرح ہم اگر سیٹ بھی مختص کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے اپنی اچھا، سیٹیں ہوں جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھیں، یہ میری تجویز ہے، شاید ایسا ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ ملک جہاں پر یو ای ہے، سعودی عربیہ ہے، جہاں پر خود ان کے ملکوں میں الیکشنز نہیں ہوتے، ان کو ووٹ کا حق نہیں ملتا، تو ہمارے لوگوں کو کیسے کہیں گے آپ جا کر ووٹ جو ہے وہ ڈالیں؟ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں، ان کو حق ہونا چاہیے، وہ وہاں پر اپنا حق ارادی استعمال کریں۔ ہم ان کے لیے، میری تجویز یہ کہ ان کے لیے جو ہے ہم علیحدہ سیٹیں رکھیں، 4 رکھیں، 5 رکھیں، 10 رکھیں، تاکہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ کر اپنی نمائش کر سکیں۔ کیونکہ چلیں یہاں پر دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ الیکشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ووٹ میں نے ڈالا ہو اور گنا کسی اور نے ہے، یہ اور ہمیشہ ویسے نہ تو ہو کہ وہاں ای پر وی ایم اس کے لیے نہیں ضروری نہیں تھا کہ ای وی ایم کے تھرو ہمیں پتہ لگ جائے؟ دیکھیں ای وی ایم کا ایک اپنا ایک وہ ہے، ای وی ایم پہ پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بہت بڑا اعتراض کیا تھا، پاکستان میں ٹرائل بیس پہ چلا تھا، اس پہ بھی وہ ٹرائل بیس ٹھیک نہیں ہوا تھا، کچھ ممالک میں ای وی ایم استعمال ہوا جو کہ واپس ریورس کر دیا گیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں جائیں، رورل ایریا میں جائیں، وہاں پر جو ہے جب ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسٹیمپ نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں وہ انک پیڈ نہیں ہے، ایسا کبھی کہتے ہیں یہ چیز انفارچونیٹلی نہیں ہوتا ہے۔ ہے۔ تو آپ ای وی ایم مشین کیسے چلائیں گے؟ جن ملکوں میں ای وی ایم مشین گئی ہے وہ دوبارہ مینول پہ آ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ چیز ہے ان ملکوں میں ہے جہاں پر اب آج انڈیا میں ہم سے ڈیموکریسی جو ہے ہم سے زیادہ اولڈ ہے، ہم سے زیادہ انہوں نے پریکٹس کی ہے، لیکن ہم ایک ابھی ابھرتی ہوئی ڈیموکریسی ہیں۔
ہم نے اس کے علاوہ اس ابھرتی ہوئی ڈیموکریسی میں بھی ہم نے بڑے تجربے کیے ہیں. لہٰذا EVM کا تجربہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی کہ ہم کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہر الیکشن کے بعد, آپ مجھے یہ بتائیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. فارمر ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے حلقے کوئٹہ میں, سوری صاحب کے حلقے میں, ٹھیک ہے, اس کے حلقے میں ابھی پتہ چلا تھا کہ 62,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں. یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا ایک وہ ہے کہ انسانی غلطی 62,000 لوگوں نے کی ہے. 1 2 100 600 500 یہ بھی بندہ مان لیتا ہے, ماننے کی بات نہیں ہے 500 تک بھی, لیکن 62,000 ہیومن ایرر ووٹ ہیں جس پہ ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہوئے ہیں. سپریم کورٹ میں وہ کیس پڑا ہوا ہے, جس دن پیشی لگی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ 4.5 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی اگلے 6 مہینے بعد الیکشن ہے. لہٰذا یہ آپ کی بات تو بالکل جائز تھی, ہمیں 4.5 سال بعد پتہ چلا کہ آپ ٹھیک تھے, وہ غلط تھا, لہٰذا آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں. اس کو درست ہونا چاہیے. سر پاکستان تحریک انصاف کا بھی لانگ مارچ ہوا ہے کل, اور کل دن کو ختم ہوا صبح. آپ نے مہنگائی مکاؤ مارچ کا ہم نے آغاز اسی بات سے کیا تھا. اس لانگ مارچ میں ہم نے دیکھا ہے پورا ملک بند ہو چکا تھا. آنسو گیس کی شدید شیلنگ ہوتی ہے. بلیو ایریا, سری نگر ہائی وے, اسلام آباد کا ایریا ہم نے خود کور کیا ہے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کو فوٹیج بھیج دوں گا, مجھے خود شیل لگے ہیں, ہماری ٹیم کو شیل لگے ہیں, شدید شیلنگ ہوئی ہے. آپ ایک جمہوری جماعت ہیں, اور آئی نو پرسنلی اگر میں بات کروں تو جتنا میں آپ کو جانتا ہوں آپ اس چیز سے ایگری نہیں ہوں گے جو سب کچھ ہوا ہے, مگر بطور جماعت اتحادی ہیں آپ حکومت کے, پھر بھی اتنا سب کچھ ہوا ہے مظاہرین کے ساتھ, احتجاج کرنے والوں کے ساتھ. بندے کم تھے زیادہ تھے, مگر پورا ملک بند کر دینا, از اٹ گڈ؟ دیکھیے میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا کہ بندے لوگ زیادہ تھے یا کم تھے, ٹھیک ہے, اس پہ بہت ہی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میں کہوں گا تھوڑے تھے, میں بولوں گا کہ 1,000 تھے, آپ بولیں نظری گے سے سر جو کچھ 50,000 ہوا ہے اس پر بات ٹھیک ہے, کریں. اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے. دیکھیں اب لانگ مارچ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہے, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی نے کہا ہو آپ کو کہ جی یہاں پر گملہ ٹوٹا ہے, یہاں پر شیشہ ٹوٹا ہے, یہاں پہ یہ ہو گیا یا وہاں پر ہو گیا؟ کوئی چیز نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک میں آئیں گے, ہم جلسہ کریں گے, جلسے کے بعد ہم ڈسپرس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ہم آئے, ہم نے جلسہ کیا, اس کے بعد ہم ڈسپرس ہو گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے, دھرنا دیں گے, اسمبلیاں توڑیں گے, الیکشن کا اعلان کریں گے, اس کے بعد ہم جائیں گے اور ہم ڈی چوک پہ بیٹھیں گے. دیکھیں وہ ان کا جو ہے ماضی کا جو دھرنا تھا اس میں PTV بلڈنگ پہ حملہ ہوا, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, پولیس کے SP کو اپنے پارٹی کے ورکروں سے پٹوایا, آپ نے سب کچھ دیکھا اس کا جب ہوا. ابھی بھی جب وہ ان کے لیڈر بات کرتے ہیں, انتشار کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جلاؤ گہراؤ مار دو فلانے, اگر آج آپ ان کے خلاف پروگرام کریں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی ٹرولنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. آپ ان کے خلاف TV پروگرام کریں, کہتے ہیں کہ گھر کے باہر جو ہے ان کے گھر کا محاصرہ کریں, PTI کا یہ وتیرہ رہا ہے, لوگوں کو آف ایئر کیا پروگراموں سے, سب نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہوا ہے. لیکن ہم کبھی بھی اس چیز میں بلیو نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کا جو ہے وہ برتاؤ کریں گے, اس لیے حکومت نے پریکاشنز میئر لیے. آپ مجھے بتائیں یہ جو بلو ایریا میں درخت جلائے گئے یا املاک کو نقصان دیا, یا یہ حکومت کا, مسلم لیگ نون کے املاک تھے, پیپل پارٹی کے تھے, یا کسی اتحادی جماعت کے تھے؟ پاکستان کا نقصان انہوں نے کیا. پاکستان کو جو ہے انہوں نے جو نقصان دیا پاکستانی واٹر عوام وے, پر, پاکستانی اداروں کی طرف سے پاکستانی حکومت نے شدید شیلنگ کی. عورتیں تھیں, بچے تھے 4 سال کے, خواتین بیٹھے بلیو ایریا میں. جب پہنچ چکے تھے ڈی چوک, آپ کو پتا تھا حکومت کو کہ خواتین ہیں, 3 اطراف سر شیلنگ ہوئی ہے اس وقت. سپریم کورٹ کے حکم دیکھیں اگر آپ خواتین کو دیکھیں, اگر آپ خواتین کو شیلڈ بنائیں گے, بچوں کو شیلڈ بنائیں گے, تو یہ پالیٹکس نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو لا کے شیلڈ تو نہیں, آپ کی جماعت کی قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ ایک پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے. ہم پراؤڈ سے کہتے ہیں جی فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر آف پاکستان جو دنیا کی ہیں اسلامی. بالکل میں اس پہ کروں گا, لیکن دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا اجازت دی تھی کہ آپ جا کر H9 میں جا کر آپ بیٹھے, آپ پرامن طریقے سے بیٹھے, وہاں پر آپ دھرنا دیں, وہاں پر آپ جلسہ کرنا چاہیے جلسہ دیں کریں. دیکھیں جب ہم آئے تھے, ہم نے کہا تھا ہم ڈی چوک میں جلسہ کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے آخر تک کہا تھا کہ ہم بیٹھیں گے, دھرنا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. پھر ان کی ٹیم آئی, انہوں نے مذاکرات کیے, پھر ان کے بابا روان نے کہا کہ ہم لوگ H9 سے آگے نہیں آئیں گے. انہوں نے حکومت کو کہا, سپریم کورٹ نے, کہ H9 میں بیٹھ کر یہ دھرنا دیتے ہیں پرامن, ایک سائڈ پہ روڈ کھلا ہوگا تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں, وہاں پر جلسہ کریں, دھرنا کریں, جو بھی کرتے ہیں. جب وہ وہاں پر پہنچے, انہوں نے کہا نہیں ہم ڈی چوک جائیں گے. ڈی چوک کی کسی نے بھی اجازت نہیں دی تھی. اگر کسی نے اجازت دی تھی, سپریم کورٹ نے اگر اجازت دی ہے ڈی چوک کی, آپ مجھے بتا دیں, میں بالکل اس کو غلطی کو تسلیم کروں گا. میں حکومت سے آپ کی توسط سے کہوں گا کہ وہ مستعفی ہو جائے, لیکن کوئی ڈی چوک اجازت نہیں تھی. جو H9 سے سر آگے راستے کسی بند نے بھی ہوئے, اجازت نہیں. پورا ملک بند ہوا, آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟
ایسا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون تو ایکشن میں آئے گا. لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے ہی سب بند ہو چکا تھا, لوگوں کے گھروں میں جا کے چھاپے مارے گئے. آپ جمہوری جماعت کے ہیں, اب مجھے ہو رہا آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو سر. آپ جیسی جماعت جس نے سارا احتجاج کیا ہو, عوام کو ساتھ لا کر آیا ہو. دیکھیں یہ پرامن جلسے کریں, بالکل کریں. انہوں نے جلسے کیے, پرامن جلسے کیے, ہم نے ان کو اجازت دی. یہ پرامن جلسے کریں, ایک جلسہ صبح کریں اور ایک جلسہ شام کو کریں, ہم ان کو اجازت دیتے ہیں. دن میں 2 جلسے کریں, اگر 3 کرنا چاہتے ہیں دوپہر کو بھی کرنا چاہتے ہیں دوپہر کو بھی کر لیں, 3 جلسے کریں لیکن پرامن. اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر قانون ایکشن میں آئے گا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے, یہ اگر آپ کہیں کہ دیکھیں اگر آپ کا لیڈر پہلے دن سے کہے آگ لگا دو, انتشار کر دو, میں یہ کر دوں گا, آپ اس کے جو شیخ رشید صاحب ہے جو کہ ایسے بڑے بیانات ہوتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ایک سٹیٹمنٹ جس میں اس نے کہا کہ جلا دو, گرا دو, توڑ دو, لوگ گھروں کے باہر احتجاج کر دو, ان کو شادی میں مت آنے دو, ان کو رشتے مت دو. یہ کوئی بات ہے؟ لیڈر ایسی باتیں کرتا ہے؟ مجھے بتائیں یہ کہاں کا لیڈر ہے؟ یہ تو مطلب ہے کہ یہ ایک یونین کونسل لیول لیڈر بھی ایسی باتیں نہیں کرتا جو کہ عمران کر رہا ہوتا ہے. اس کو اقتدار سے اتنی لالچ ہے, اقتدار سے جانے کے بعد اس کو اتنا ہے. دیکھیں میں تو آج بھی کہتا ہوں آئے ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کریں. ہماری بڑی جو ہے بڑی کم میجورٹی ہے, 2-4 ممبروں کی میجورٹی ہوگی, 1 ممبر کی ہوگی, 10 کی ہوگی. آ جائیں اپنے اتحادیوں کو راضی کر لیں, ان کے ساتھ اگر وہ اتحادی چلے جاتے ہیں عدم اعتماد کر کے حکومت میں آ جائیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ روڈ پہ بیٹھیں گے اور الیکشن ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے عدم اعتماد آنے والے وقتوں میں ہو سکتی ہے؟ یہ آئیں اپنی مطلب ہے کہ کہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, ادھر آ کے ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کریں. ہم نے دیکھیں, ہم نے کراچی سے جب روانہ ہوئے ہم نے کہا استعفیٰ دو ورنہ عدم اعتماد کا سامنا کرو. یہ کہتے ہیں نہیں, اسمبلیاں توڑو جو ہے اور الیکشن کا اعلان کرو. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں, جو خود سلیکٹ ہو کر خود گاندھی کی حکومت سے آئے ہوں وہ آج فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہے ہوں. فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ جماعتیں کریں گی جس نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا. رائٹ سر, بالکل آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ حکومت آپ کو لگتا ہے کہ مدت پوری کرے گی, اور آپ چاہتے ہیں کہ مدت پوری کرے, سیاسی طور پر اس کا نقصان ہوگا اور مشکل فیصلے بھی بہت مشکل ہے لینا آپ کے لیے. دیکھیں مشکل فیصلے حکومتیں لیتی رہتی ہیں. ماضی میں جب ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 تک ہم نے لیے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حکومت مدت پوری کرے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے. پارلیمنٹ میں جو ہے ارلی الیکشنز بھی ہوتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں, عدم اعتماد بھی ہوتا ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں, ہماری پارٹی لیڈرشپ بھی کہتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارے دور میں بھی ہوا, گیلانی صاحب کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا, ہم نے نئے وزیر اعظم لائے. پچھلی حکومت میں بھی ہوا, ہم نے اس دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ کیا, ہم نے اعتماد کے ذریعے ہم نے ان کے جو 20 ممبرز تھے جو ان سے چلے گئے تھے, ہم نے ان کو ووٹ کاسٹ کرنے دی. ہم نے کہا ووٹ مگر ان کو ڈھال بنا کر اتحادی تو توڑے تھے نا سر, یہ تو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے. نہیں, ان کو کوئی ڈال نہیں بنا, انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیے. وہ آج بھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اتحادی تو دیکھیں 2008 میں یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے, 2013 میں کچھ لوگ چلے گئے میاں صاحب کے ساتھ, آج کل وہ ان کے ساتھ تھے. ابھی میں اس دن دیکھ رہا تھا عمران خان کو بھی خیال آیا کہ ہم بہت بری جماعت ہے. ابھی تک تو وہ فرشتے تھے, اب وہ کہہ رہے تھے وہ بہت بڑے فرشتے تھے, پیغمبر تھے, اعوذ باللہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے بہت بری جماعت ہے, میں نے بڑی غلطی کی ہے. بہت سی غلطی ان کو بھی یاد رہیں گی کہ میں نے کیا کیا کی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا, آپ نے پنجاب کا سوال نہیں کیا. عمران خان نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ جس کو وہ 25 سال پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, کیا آپ ڈاکو کو ووٹ دیں. آج تک تو وہی کہتے تھے نا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے. تو میں نے وہ والی بات میں نے تب نہیں کی, اس پر کراس رکھی ہوگی کہ آپ کی جماعت کے جو وزیر خارجہ ہیں, اس وزیر خارجہ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ اپوننٹ پارٹی کے ہیں. یہ تو ہماری سیاست ہے, اس پر میں اس لیے نہیں بات کر رہا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کیا حل دیکھتے ہیں آپ, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حل ہونا چاہیے؟ عوام چاہتی ہے ارلی الیکشنز ہو جائیں, اور یہ ایک مستقبل اچھا حل ہو سکتا ہے ارلی الیکشنز کا, اور اٹس ناٹ اے گڈ, بری چیز بھی نہیں ہے یہ. دیکھیں اگر آپ کا جو ہے وہ جو ہے آپ عوام کو پی ٹی آئی کو عوام سمجھتے ہیں تو ارلی الیکشنز نہیں ہو سکتے. نہیں, آپ کی جماعت کے بندے بھی سر کہتے ہیں, میرے پاس ریکارڈنگز ہیں, میں آپ کو لنک شیئر کروں گا. دیکھیں ہم جمہوری جماعتیں, میں نے پہلے کہا کہ عدم اعتماد, ارلی الیکشنز, مڈ ٹرم الیکشنز یہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں میں خود شاید کہوں کہ یہ ارلی الیکشن ہو, لیکن میں نے پارٹی میں بیٹھنا ہے, پارٹی میں موقف دینا ہے, پارٹی لیڈرشپ جو فیصلہ کرنا ہے پارٹی وہ پالیسی کے مطابق چلیں گے. دیکھیں شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ الیکشن اناؤنس کر سکے. شہباز شریف صاحب نے, مسلم لیگ نے اپنی اتحادی جماعتوں کے پاس آنا ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کب الیکشن کریں. تو لہٰذا یہ جو ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ ارلی الیکشن شاید ہو, کیونکہ اگر آپ نے ارلی الیکشن کرانے تھے تو ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے. عمران آج کہہ رہے کہ الیکشن کراؤ,
تو جب اس کے پاس تھی وزیر اعظم تھا اس وقت اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہا تھا؟ اس وقت الیکشن کرا لیتا. اب یہ کہہ رہے کہ الیکشن کراؤ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ بھی اپنی مدت پوری کرے گی. تو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کیا حل نکلے گا پھر؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشی طور پر جو پاکستان جس دانے پہ پہنچا ہوا ہے اس پہ الیکشن ہو جائے گا اور ایسے الیکشن ہوگا جس میں پاکستان جو ہے وہ معاشی طور سے نکل سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگلا الیکشن جو بھی ہوگا وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. دیکھیں کل الیکشن ہوتے ہیں, پی ٹی آئی ہارتی ہے یا کوئی بھی جماعت ہارتی ہے, تو وہ اگر آ جاتی ہے پارلیمنٹ کے بارے میں اس الیکشن کو نہیں مانتے اور ہم دوبارہ الیکشن مانگتے ہیں تو پھر یہ الیکشن دوبارہ ہوں گے. لہٰذا ہمیں ذمہ وارانہ پولیٹیکل پارٹی کا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیں ہم پی ڈی ایم میں تھے, پی ڈی ایم کہہ رہے تھے استعفے دو استعفے دو استعفے دو, اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہمیں جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی حکومت کو ہٹانا پڑے گا. ہم نے جو باتیں پی ڈی ایم میں کی تھی وہ تمام سچ ثابت ہوئی, اور آپ دیکھیں کہ آج بھی عدم اعتماد کے جو ہمارا پہلے دن سے نعرہ تھا وہ کامیاب ہوا. چلیں سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ کہ انسٹیبلٹی یہ ختم ہو سکتی ہے اور ختم ہونی بھی چاہیے تاکہ پاکستان میں استحکام اور پاکستان کے عوام ذرا سکون رہ سکے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو.